اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان وائس میں۔ ویورز، آج آپ لوگوں کے لیے جو میں وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ سورہ الفاتحہ کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، یعنی کہ سورہ الفاتحہ سے، سورہ الفاتحہ کو پڑھ کے آپ کیا کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، کس طرح سے مانگنا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیا کیا سورہ الفاتحہ کے فضائل ہیں، سارے تو بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ بہرحال سورہ الفاتحہ کا عمل ہے آج کا، اور بہت ساری ریکویسٹ تھی میرے پاس، کچھ طبیعت خرابی کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پائی۔ ابھی بھی گلا کافی حد تک میرا خراب ہے، لیکن تھوڑا سا بولنے کی قابل ہوئی ہوں۔ تو اذان تہجد کا ٹائم ہے، تو تہجد کی اذان شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے میں نے ویڈیو سٹاپ کر دی، اور اب وہیں سے سلسلہ جوڑ رہی ہوں۔ کچھ الفاظ اگر ڈبلنگ ہو جائے، یعنی دوبارہ کہہ دوں، تو اس کے لیے معذرت۔ تو سورہ الفاتحہ کا عمل میں آپ کو بتانے جا رہی تھی کہ سورہ الفاتحہ کے کچھ فضائل، چند جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کے کچھ وظائف جن کو کر کے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو تعداد، وقت اور طریقہ بتا رہی ہوں، باقی آپ کو جون سا وظیفہ کرنا ہوگا اس میں سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ الفاتحہ چونکہ ہر درد کی دوا ہے اور ہر طرح سے ایک مکمل دعا ہے، تو اس لیے اس کو پڑھ کے آپ یقین رکھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے جیسا یقین رکھو گے میں تمہیں ویسا ہی عطا کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، کبھی مایوس مت ہوں۔ جب مایوس ہو جائیں گے تو پھر مایوسی ہی ملے گی، اگر مایوس نہیں ہوں گے، اللہ سے یقین رکھ کر مانگیں گے، تو پھر آپ کو ضرور وہ چیز ملے گی جس چیز کو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ بس صرف آپ کا یقین اور آپ کا دھیان پورا اس کو مانگنے کی طرف ہونا چاہیے جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں، اور وظیفہ بھی جب کریں تو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ کریں۔ تو سورہ الفاتحہ کا جو عمل ہے آپ کو سب سے پہلے میں بتانے جا رہی ہوں، یہ ہے کہ اگر کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، جیسے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسٹوڈنٹ ہیں ایگزام دینے جا رہے ہیں اور اپنا پیپر جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا ایسا کام ہے جس کو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو، یہ آپ کا دل ہے کہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ ہر ایک کا یہی دل ہوتا ہے کہ اس کو اس کام میں کامیابی ملے جو وہ کام شروع کرنے لگا ہے۔ جیسے کوئی وظیفہ ہی شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی چاہیے، تو پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی پڑھے نماز والا، اور پڑھ کے صرف 11 مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ آپ نے سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں ایک بار، اور اپنے مقصد کی دعا کریں کہ یہ جو کام میں شروع کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، اس میں مجھے اللہ پاک کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا، ایک وظیفہ ہو گیا۔ اب دوسرا ہے کہ اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی حاجت، یعنی کہ کوئی دعا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دعا اس کی قبول ہو جائے، یا پھر وہ کسی مصیبت میں اور مشکل میں گرفتار ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کس طرح سے سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے؟ پہلے وہ درود شریف پڑھے گا 7 بار، ٹھیک ہے؟ 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھیں۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ 21 ٹائم کسی بھی وقت
ٹھیک ہے، کوئی اس کا ٹائم فکس نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پڑھنا ہے، اس ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو 21 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر 7 بار ہی اس کو پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی مقصد کی دعا، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ 21 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھیں اور اللہ سے مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ ٹائم آپ کا اپنی مرضی کا ہوگا، اور اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے تب تک جب تک آپ اس مقصد کو پا نہیں لیتے، یا اس مصیبت کے، اگر کسی مصیبت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس مصیبت سے نکل نہیں آتے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اس عمل کی جو ہے برکت سے اس مقصد میں حاصل کرنے میں کامیابی مل جائے گی جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر جو مصیبت کے لیے پڑھ رہا ہے وہ اس مصیبت سے باہر آ جائے گا، صرف یقین رکھیں۔ اور اگر میاں بیوی کے لیے خاص ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں محبت نہیں ہے، تو کوئی دوسرا بندہ، یعنی کوئی تیسرا بندہ جو چاہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے، یا خود میاں بیوی چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں وظیفہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ میاں بیوی ہیں تو محبت کے لیے، آپس میں محبت کے لیے وہ بھی 21 مرتبہ ہی سورہ الفاتحہ کو پڑھیں گے۔ اسی طرح سے درود شریف پڑھیں گے، پہلے چاہے 11 بار پڑھ لیں، چاہے 7 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ 21 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھیں، اور پھر آپ اسی طرح سے جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا اسی طرح سے اینڈ پہ پڑھیں، اور کوئی میٹھی چیز پاس رکھ لیں، چاہے چینی ہی رکھ لیں، کوئی بھی میٹھی چیز ہونی چاہیے، اس پر دم کر دیں۔ اور اگر چینی پر دم کیا ہے تو اس چینی سے آپ چائے بھی پکا کے دے سکتے ہیں، اور دودھ میں ملا کے، یا جس طرح سے بھی اس چینی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے کوئی میٹھی چیز پکا کے اس میں وہ کھیر ڈال دیں، یعنی کہ چینی ڈال دیں، تو اس طریقے سے آپ میاں بیوی کو کھلا دیں۔ کوئی تیسرا کر رہا ہے تو بھی، اور اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے آپ خود کر رہے ہیں تو بھی اس طرح سے آپ اس کو کھلا دیں، تاکہ آپ دونوں کے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ عمل بھی آپ نے کچھ دن تک جاری رکھنا ہے، میں مدت نہیں بتا رہی، بلکہ ہمیشہ جاری رکھیں تو بھی اچھا ہی ہے۔ تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی، رزلٹ جلد ہی آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی ویسے نکاح کی نیت سے محبت ڈالنا چاہتا ہے، ایک محبت کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا، اور دوسرے کے دل میں وہ محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے لیے، تو وہ یہ عمل کس طرح سے کرے گا وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ وہ 3 بار درود شریف پڑھے گا، ٹھیک ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے 3 بار ہی یعنی سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور 3 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی، اور صرف 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ کے، اور پھر اسی طرح سے درود شریف پڑھیں 3 بار، سورہ الفاتحہ 3 بار پڑھنے کے بعد، اور محبوب کا تصور کرتے ہوئے، یعنی اس کو خیال میں لاتے ہوئے اس پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں، اور دعا کریں کہ اس کے دل میں، اس کا نام لے کر دعا کریں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور ایسا کچھ دن تک جاری رکھیں۔ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، ٹائم بھی کوئی فکس نہیں ہے، جس ٹائم پہ مرضی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف پاکی یعنی کہ وضو کی حالت میں کرنا ہے، وضو کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں کیا جائے گا، وضو کر کے کریں گے۔ اور اس طرح سے 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں محبت ہے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ تو اس عمل کو روزانہ کرتے رہیں۔ تو اس کے علاوہ سورہ الفاتحہ کا ایک اور عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو عزت حاصل ہو، ہر کوئی آپ کو
عزت کی نگاہ سے دیکھے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو آپ نے فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض نماز سے پہلے اور سنتیں ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں گے، ایک بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں اور پھر فرض نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہو اسی ٹائم سے سنتیں ادا کر لی جائیں اور پھر سورہ الفاتحہ پڑھ لی جائیں۔ خواتین کے لیے تو مشکل نہیں ہے کیونکہ مرد حضرات مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا ہی کرنا ٹھیک رہے گا تاکہ ان کا جماعت کا ٹائم جو ہے وہ نکل نہ جائے اور اس سے پہلے پہلے ان کی سورہ الفاتحہ کا یہ جو 41 بار پڑھنے کا عمل ہے یہ بھی پورا ہو جائے۔ اور اس کا خاص اور اسپیسیفک ٹائم یہی ہے کہ آپ نے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں خیر و برکت ہو، آخرت بھی سنور جائے، آپ کو ہر قسم کی جو ہے آپ کو کامیابی ملے ہر طرح سے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں آخرت میں سکون ملے، کامیابی ملے اور آپ کے مقصد پورے ہوتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو برکتیں ہیں، خاص رحمتیں ہیں آپ پر نازل ہوتی رہیں، تو اس کے لیے پھر آپ نے سورہ الفاتحہ کو فجر کی سنتوں کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھا آج کا سورہ الفاتحہ کا عمل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔